تو میں اس لیے مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا، باقی علاج بہت اچھا ہے یہ، یا مریض مر گیا یا ڈاکٹر مر گیا، اتنا لمبا علاج کون کرائے؟ تو اللہ کو لینے کے لیے یہ بات میری ضروری ہے، سمجھیں۔ آگے کی بات کریں، آگے کی بات کریں۔ حضرت پیر قریشی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو اسم ذات ہے نا، اسم ذات، اسم ذات یعنی اللہ 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 اللہ، اس وظیفے کو حرز جام بناؤ، گلے کا تعویذ بنا لو اس کو، بس اس سے اونچا وظیفہ ہی کوئی نہیں، اس سے بڑا نام ہی کوئی نہیں، اور اس سے بڑا نام کوئی نہیں۔ اور ہمارے ایک بزرگ تھے فرماتے تھے جتنے وظیفے تم کرو، جتنی تسبیحات تم پڑھو، تم نے پہنچنا ہے اس میں ذات تک، اللہ کے نام تک، اور اللہ کے نام کو پڑھو، اللہ کے نام کا ورد کرو، یاد کرو، اس سے تم سیدھا اللہ تک پہنچ جاؤ گے، سیدھے اللہ تک پہنچ جاؤ گے۔ اب بات یہ عرض کر رہا تھا کہ انبیاء علیہ السلام کو جب ان اسماء کے حقائق نصیب تھے، ان چیزوں کی حقیقت نصیب تھی، تو اس حقیقت کے بدلے میں جب وہ تسبیح کی طرف آئے، تسبیح کی طرف، اب جیسے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ ایک تسبیح ہے، اور اس تسبیح کے فضائل اور اس کے برکات جو حدیث کی کتابوں میں آئے ہیں کہ اتنے وزنی کلمات ہیں، یہ زبان پر بہت آسان ہے یہ، لیکن جب ان کا وزن ہوگا تو یہ ترازو پہ بڑے بھاری ہوں گے۔ اب ایک آدمی اچھے عقیدے کے ساتھ، اچھے یقین کے ساتھ، اچھی سوچ و فکر کے ساتھ ان کلمات کو پڑھتا ہے، اس کی نسلیں بھی رزق کی تنگی نہیں دیکھیں گی، کیونکہ انہی کلمات کی برکت سے اللہ سارے جہان کو رزق دے رہا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ کسی کو بڑی سخت کوئی مشکل درپیش ہو نا، تو فجر کی سنتیں اذان کے متصل بات پڑھے، اور فرض نماز تک کسی سے بات چیت نہ کرے، فرض نماز تک کسی سے کوئی بات چیت نہ کرے، یہ کلمات پڑھے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ تعداد میں پڑھے تو ایک دفعہ پڑھ لے، تعداد نہ ہو تو نماز تک کتنی مرتبہ پڑھ لے، اس سے پہلے دعا کر لے، اللہ جل شانہ اس کی رزق کی ہر طرح کی پریشانی ختم کر دیں گے، اور جہاں جہاں اس کے کوئی اسباب میں پریشانیاں رکی ہیں اللہ اس کو دور کر دیں گے اس کو۔ اب اسی طریقے سے جو قلب کا جمود ہے، دل کی پریشانیاں ہیں، جس پر میں اصل بات کرنا چاہ رہا تھا، اس کے لیے یہ جو آیت کریمہ ہے نا، جس کو آیت کریمہ کہتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ تسبیحات یہ والی تعداد کے اعتبار سے جو مشائخ سے منقول ہے نا، بعض اولیاء کرام اس کو ختم کے اندر 313 دفعہ، اور بعض مشائخ 360 دفعہ، اور بعض کا فرمان ہے کہ کثرت سے اس کو پڑھا جائے۔ اور میں آپ سے ایک بات عرض کروں کہ ان کلمات کو پڑھ کر آپ اس کا ثواب سیدنا حضرت یونس علیہ السلام کو بخش دیا کریں، اس کا ثواب سیدنا حضرت یونس علیہ السلام کو بخش دیا کریں، اور ان کے توسل سے اپنے معاملات ان کے وسیلے سے دعا کریں۔ اب یونس علیہ السلام سے زیادہ پریشان کوئی ہے؟ یونس علیہ السلام سے زیادہ کوئی پریشان ہے؟ یونس علیہ السلام نے جب یہ تسبیح پڑھی، ان تسبیحات کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے کتنی بڑی پریشانی سے ان کو نکالا۔ قرآن کہتا ہے وَظَنُّونِي إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ
کتنے اندھیرے تھے وہ، کتنی پریشانی تھی جہاں یونس گرفتار تھے. مچھلی کا پیٹ ہو گیا، سمندر ہو گیا، رات وحشت، کتنی بڑی پریشانی ہے یہ. اور اس پریشانی میں یونس علیہ السلام نے کس کو پکارا؟ اللہ کو پکارا، اللہ کو پکارا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. جی فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین. اللہ، میرا پیغام پہنچا دیا جا کے مکان سے لا مکان، میرا پیغام پہنچا دیا جا کے مکان سے لا مکان. اے میری آہ بے نوا تو نے کمال کر دیا، اے میری آہ بے نوا تو نے کمال کر دیا. اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے فرمایا وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اِذَا بَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. اور میرا مچھلی والا پیغمبر، اگر تو مچھلی کے پیٹ کے اندر میری تسبیح نہ کرتا، مجھے یاد نہ کرتا، تو لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ اِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. یہ جمود آپ کا قیامت تک ختم ہونے والا، یہ پریشانی آپ کی قیامت تک ختم ہونے والی نہیں تھی. آپ قیامت تک کسی غم میں رہتے، آپ قیامت تک کسی پریشانی میں رہتے. تو ہمارے پاس تو اللہ نے ایسے ایسے ہتھیار دیے ہیں، ایسی ایسی چیزیں دی ہیں، یقین جانو ہم مر کر بھی رسوا نہیں ہیں، مر کر بھی ناکام نہیں ہیں. دل بہت پریشان ہے، دل گرفتہ ہے غزہ کے مسئلے پر. غزہ کے حالات سے بہت دل بے چین ہے، بڑا پریشان ہے. اب صرف وہاں پر دشمن یہ سوچ کر کہ ان کی نسل ختم کر رہا ہے، بھول ہے ان کی، بھول ہے ان کی. لیکن اس آزمائش میں، اس پریشانی میں فلسطین والے، اہل غزہ والے ناکام نہیں ہیں. وہ کہاں ناکام ہیں، وہ تو کامیاب ہو گئے، وہ تو پاس ہو کے چلے گئے اور پاس ہو رہے ہیں. اربوں انسانوں کی ذمہ داریاں تھیں، اربوں انسانوں کی. تو اللہ نے اپنے اس مسلمانوں کے قبلہ اول کے تحفظ کے لیے، قبلہ تو ہمارا بھی ہے نا، اس کے تحفظ کے لیے اس عظیم جماعت کو چنا ہے، فلسطین والوں کو، ان لوگوں کو چنا ہے. ہم تو اتنے بحث ہو گئے، اتنے بغیرت ہو گئے، ہم نے تو ان کی لپٹن چائے بھی نہیں چھوڑی، ہم نے تو پیپسی بھی نہیں چھوڑی ان کی، ہم نے تو ان کے پروڈکٹس جو ہیں وہ ابھی تک ہمارے گھروں سے ختم نہیں ہو رہے. کم از کم اس جہاد میں اتنا حصہ بھی ہمارا نہیں ہو رہا، اتنا حصہ بھی نہیں ہو رہا. کتنی بڑی آزمائش ان پر آئی، کتنی بڑی آزمائش آئی. خلافت عثمانیہ جب ختم ہوئی تھی نا، خلافت عثمانیہ کا جو سقوط تھا، آج میں سوچ رہا تھا خلافت عثمانیہ مسلمانوں کا اتنے بڑی خلافت کا سورج غروب ہوا. ایک سکہ تھا، ایک خلافت تھی، وہ دنیا بھر میں اسلام کا راج تھا، خلیفہ ایک ہوتا تھا. جب خلافت ختم ہوئی نا، خلافت، علامہ اقبال نے اس وقت ایک شعر کہا تھا، عاشر قریشی سنو اس کو. علامہ نے ایک شعر کہا تھا، اگر عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے، اگر عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے، کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا، کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا.
20 سال افغانستان میں ظلم ہوا، 20 سال، اس سے پہلے 20 سال کا جہاد چل رہا ہے، کتنے لاکھوں لوگ شہید کیے۔ تو اگر یوں کہیں نا، اگر افغانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے، کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا۔ جانے والے تو چلے گئے، لیکن ملک کو اسلام کی بہار دے کر گئے، خلافت کا نظام دے کر گئے۔ مرنا تو ویسے بھی ہے۔ آزمائش فلسطینیوں پر نہیں ہے، اہل غزہ پر نہیں ہے، ان کی آزمائش شہادت کے درجے پہ فائز ہو کر یقین جانیں ان کی آنکھیں بند ہوتے ہی نا، آنکھیں بند ہوتے ہی وہ تو جنت کے بالا خانوں میں جاتے ہیں، جنت کے بالا خانوں میں جاتے ہیں، جنت کے بالا خانوں میں مزے کرتے ہیں۔ اور آپ کے بارے میں، میرے بارے میں کیا کہتے ہیں پتہ ہے؟ وہی کچھ کہتے ہوں گے جو حبیب نجار نے کہا تھا، قال یا لیت قومی یعلمون۔ او مسلم حکمرانوں، بغیرتی چھوڑ کر یہ تم نے ایٹم راکٹ کس لیے بنائے تھے؟ دیکھنے کے لیے بنائے ہیں؟ آؤ جہاد کرو یہاں پر، اور جہاد کے جو ثمرات ہیں وہ حاصل کرو۔ اور آج بھی میں آپ کو اس غلط فہمی کی بات کر دوں، یہ بہت ضروری ہے۔ دجال کی فتنوں کا دور ہے، ہم کچھ بھی اگر نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے، تو ان مجاہدین کے بارے میں زبان کو بند رکھیں، زبان کو بند رکھیں۔ امت کا کفایہ ادا کرنے والے کہتے ہیں ان کو کیا ضرورت تھی حماس والوں کو ان سے چھیڑنے کی، طاقت نہیں تھی تو خود قطر میں بیٹھ کے مزے کرتے ہیں۔ کون قطر میں بیٹھ کے مزے کر رہا ہے؟ کوئی قیادت میں کوئی زندہ بچا ہے؟ پوتے شہید کر دیے، ایک آدمی کے سامنے اس کی ساری اولاد ذبح ہوئی، پوتے ذبح ہو گئے، 2 نسلیں اس نے اپنے سامنے شہید ہوتی دیکھی ہیں، اور خود بھی جان آفری کے حوالے کر کے پوری نسل مسجد اقصیٰ کے تحفظ پہ ختم کر دی، اپنا سب کچھ لٹا دیا۔ کہتے ہیں وہ مزے کر رہے ہیں۔ یہ وہ بدبخت بات کرتے ہیں جو اللہ کے نظام آزمائش کو نہیں سمجھتے، کہ اللہ رب العالمین جہاد کے راستے سے جو اپنے بندوں پر آزمائش لاتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کو نہ جذبہ جہاد کا پتہ ہے اور نہ شوق شہادت کا پتہ ہے کہ شہادت کیا چیز ہوتی ہے۔ شہادت مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، دو عالم سے بیگانہ کرتی ہے دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ دنیا کو کیا پتہ کہ وہ فلائی قراندازی کرتے ہیں جانے کے لیے، نفل پڑھتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ ہمارا حصہ پڑ جائے، ہم پہلے چلے جائیں۔ یہ جذبہ اور کوئی نہیں پیش کر سکتا، یہ جذبہ اور کوئی نہیں پیش کر سکتا۔ تو خاص طور پر اہل غزہ کے لیے بھی، ان مجاہدین کے لیے بھی یہ آیت کریمہ کا پڑھنا بہت مفید ہے۔ آیت کریمہ کا آج کل خاص طور پر ہم جو اہل دین ہیں ان کی ایک بڑی ذمہ داری ہے، دعا اس کا آخری حصہ ہے۔ دعا، ایک تو مصنوعات کا بائیکاٹ کریں، جن دکانداروں سے دکان میں سودا لیتے ہیں ان کو کہو بھائی ہمیں یہ چیزیں نہیں چاہیے، ان کو معاشی نقصان پہنچاؤ، یہود کو جتنا زیادہ ہو سکتا ہے نقصان پہنچاؤ، اس کے حواریوں کو نقصان پہنچاؤ، ان سے معاشی طور پر سوشل بائیکاٹ کیا جائے کہ ہم آپ کی کوئی چیز استعمال نہیں کریں گے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے ان کے لیے امداد، ان کے ساتھ تعاون، ہر سطح پر ایک ایک پیسہ جمع کر کے، ایک ایک روپیہ جمع کر کے ان کے ساتھ تعاون کا سلسلہ جاری رکھو، تاکہ ہم خدا کے سامنے کل اتنے تو سرخرو ہو جائیں کہ یا اللہ کوئی راستہ نہیں تھا وہاں جانے کا ہمارے پاس، اتنا تھا کہ ہم نے جانی طور پر، مالی طور پر، اخلاقی طور پر ان کا تعاون جاری رکھا، مالی تعاون۔ اور یہ جو میں نے عرض کیا نا آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین،
جو خیموں میں پڑے ہوئے زخمی بیچارے اپاہج معذور پتہ نہیں کس کس حال میں لوگ پڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، اللہ رب العالمین ان پر اس آزمائش کو آسان فرما دے، اللہ ان آزمائشوں کو صبر دے دے۔ ہاں، کئی بچیوں کے ساتھ اجڑ گئے، بچے زخمی ہو گئے، کئی ایک بچے ایسے ہیں جن کے پورے خاندان ہی ختم ہو گئے، سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو ایسے موقع پر ہماری جو ذمہ داریاں ہیں نا، ان ذمہ داریوں میں ایک ذمہ داری یہ ہے کہ ہم دعاؤں میں ان کو خوب یاد رکھیں، دعا میں یاد رکھیں، دعائیں بھی کریں ان کے لیے۔ اور آج مجھے وہ صدام حسین کی ایک بات پڑھ کر بڑا، انہوں نے کہا اگر سارے کام دعاؤں سے ہی ہوتے نا، سارے کام دعا سے ہی ہوتے تو حضور کبھی بدر و احد میں نہ جاتے نا، حضور سے زیادہ دعا کرنے والا تو کوئی نہیں تھا نا۔ صفدر صاحب، بدر میں کیوں گئے حضور؟ احد میں کیوں گئے؟ خندق میں کیوں گئے؟ تبوک میں کیوں گئے؟ یعنی جذبہ جہاد اپنی جگہ پر ایک مستقل عمل ہے، دعائیں بھی ہوں لیکن عملی کام بھی، بات سمجھ گیا نا؟ تو اس کے لیے یہ جو تعاون کا سلسلہ ہے نا، اپنے اپنے خاندانوں میں، اپنے گھروں میں، بچوں میں اس کی ترغیب چلایا کریں، اس کی ترغیب چلایا کریں۔ وہ میں نے اللہ کی توفیق سے کچھ 1.5 سال سے وہاں کے لیے کام کر رہے ہیں نا، اس کی ویڈیو وہاں سے بن کر آتی ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، گناگن پریشانیاں ہیں۔ ایک ساتھی کا مجھے میسج آیا کہ آپ کو اتنے دور غزہ نظر آ گیا، میں نظر نہیں آیا؟ اتنے دور آپ کو غزہ نظر آیا ہے تو میں بھی پریشان ہوں، میں کیوں نظر نہیں آتا آپ کو؟ ہاں، ہر آدمی اپنے اپنے غزہ میں پریشان ہے نا، ہر آدمی پہ الگ الگ غزہ ہے۔ کوئی سمجھتا ہے کہ میرے گھر میں یہ پریشانی ہے، میرے گھر میں یہ پریشانی ہے، سب پریشان ہیں، اس بات کا کوئی انکار نہیں ہے، لیکن اس وقت سب سے زیادہ پریشان اہل غزہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اہل غزہ ہیں، ان کے ساتھ جتنا بھی اخلاقی مالی تعاون ہو سکے اس میں بھی کوئی وہ نہ کریں، ٹھیک ہے نا؟ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے۔ اور یہ جو وظیفہ میں نے عرض کر دیا نا، میں نے وظیفہ عرض کر دیا 313 دفعہ ہو یا 360 دفعہ ہو، سورہ اخلاص شریف کا پڑھنا بہت تکثیر ہے، سورہ اخلاص، درود پاک 313 دفعہ، آیت کریمہ 313 دفعہ، یہ بہت مجرب عملیات ہیں یہ، لیکن نیت صحیح ہو، وصول اللہ حاصل ہو، پھر ان تسبیحات کی تاثیر بہت زیادہ ہے۔ سورہ اخلاص پڑھا کریں، درود شریف پڑھا کریں، استغفار پڑھا کریں، نفی اثبات پڑھا کریں، اور یہ جو تسبیحات ہیں نا، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ کوشش کیا کریں۔ اس کا پڑھنے کا صحیح وقت اگر میں آپ کو کہوں، سارے وقت اللہ کے ہیں، لیکن جو صحیح وقت ہے نا، کہ آپ کی تہجد کی نماز کے بعد سے آپ فجر کی نماز سے پہلے آپ کی ساری تسبیحات مکمل ہونی چاہیے، یعنی رات کو اٹھ کے اپنی تسبیحات مکمل کر لیں، رات کو اٹھ کے اپنے یہ معمولات مکمل کر لیں، اس کے انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اب کچھ خواتین بھی بیت کی نیت سے آئی ہوئی ہیں، میں کلمات بیت توبہ پڑھوں گا، میرے ساتھ سارے احباب توبہ کر لیں اللہ سے کہ اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، اللہ سب کی ظلمتوں کو معاف کر دے۔ میں کلمات توبہ پڑھتا ہوں، بیت کے کلمات پڑھ رہا ہوں۔